الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری کامیابی کے لیے دین عطا فرمایا ہے، اسلام عطا فرمایا ہے، اور اس اسلام کی بنیاد 5 چیزیں بتائی گئی۔ بنی الاسلام علی 5: شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، سب سے پہلی چیز توحید و رسالت، دوسری نماز، تیسری زکوٰۃ، چوتھا حج اور 5واں روزہ۔ یہ 5 بنیادیں ہیں اسلام کی، جس پر اسلام کی عمارت قائم ہے۔ اس میں سب سے اہم اور سب سے لازم اور ضروری جو ہے وہ پہلی چیز ہے توحید اور رسالت، اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرنا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول و نبی ہونے کا اقرار کرنا۔ اس کے بعد جو سب سے پہلا فریضہ ایمان لانے کے بعد جو مسلمانوں پر سب سے پہلا فریضہ عائد اور لازم ہوتا ہے وہ ہے نماز والا عمل۔ ہم آپ جانتے ہیں کہ نماز والا عمل وہ ہے جس عمل کو اللہ نے اپنے نبی کو اپنے پاس بلا کر امت کو یہ تحفہ دیا۔ 5 نمازیں اللہ نے عطا فرمائی: فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ اور قرآن میں سب سے زیادہ ذکر نماز والے عمل کا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان عمل ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا: جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، کہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی۔ آنکھوں کی ٹھنڈک انسان اس چیز کو کہتا ہے جس چیز سے اس کے دل کو سکون اور راحت اور چین و اطمینان ملتا ہے۔ جن ماں باپوں کی اولاد سے ماں باپ کو سکون اور چین ملتا ہے تو ماں باپ اپنے اولاد کے بارے میں کہتے ہیں یہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔
لیکن جن اولاد کے تعلق سے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں، ان کے تعلق سے کوئی ماں باپ یہ نہیں کہتا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، بلکہ یہ کہا جاتا ہے یہ تو جی کا زندگی کا جنجال ہے۔ تو نماز وہ عمل ہے جس عمل سے دل کو سکون، چین، اطمینان نصیب ہوتا ہے، اور واقعتاً نماز ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ سے محبت کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی۔ نماز اللہ سے تعلق کی ایک بہت بڑی علامت اور نشانی ہے، اور نماز اللہ کی محبت کا مظہر ہے۔ نمازی جب نماز پڑھتا ہے تو گویا وہ اللہ سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ کبھی اس کے سامنے ادب سے ہاتھ باندھ کر کھڑا رہتا ہے، اور کبھی رکوع کی حالت میں اس کے سامنے جھک جاتا ہے، اور کبھی اس کے دامن رحمت میں اپنے سر کو رکھ دیتا ہے۔ نماز اللہ کی محبت کا ایک بہت بڑا مظہر ہے، بہت بڑی علامت۔ اسی لیے نماز کو ایمان کی علامت کہا گیا۔ ایمان کی علامت نماز ہے، اس لیے کہ ایمان نام ہے اللہ سے تعلق کا، ایمان نام ہے اللہ سے محبت کا۔ تو جب اللہ سے محبت ہے، اللہ سے تعلق ہے، تو پھر یہ لازم ہے کہ اس تعلق کا اظہار کیا جائے، اس محبت کو ظاہر کیا جائے جس سے محبت ہے۔ اس لیے شاعر کہتا ہے، ٹپکتی ہے نگاہوں سے، جھلکتی ہے اداؤں سے، محبت کون کہتا ہے کہ پہچانی نہیں جاتی۔ کبھی اپنی آنکھوں سے آنسو گرا کر اللہ کی محبت کا اظہار کرتا ہے، کبھی اپنی اداؤں سے ہاتھ باندھ کر رکوع کر کے سجدہ کر کے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اور اللہ سے محبت کے لیے ضروری ہے کہ آدمی دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دے۔ یہی وجہ ہے کہ نماز کی حالت میں دنیا کے کسی عمل کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ آپ روزہ رکھے ہیں، کاروبار کر سکتے ہیں، بات چیت کر سکتے ہیں، آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، دکان پر کاروبار کر رہے ہیں، اسی کے ساتھ زکوٰۃ دے رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں اور زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں۔ حج والی عبادت، اس کو بھی اپنے دنیاوی کام و کاج کے ساتھ آدمی کر لیتا ہے، لیکن نماز ایک ایسی کھلی ہوئی عبادت ہے، اور یہ اللہ کی ایسی کھلی ہوئی محبت کا اظہار ہے کہ اب اللہ ہے اور نمازی ہے۔ کا کھانا نہیں، بات چیت کا نہیں، سلام اور کلام کا اس کی گنجائش نہیں۔ کا کیوں؟ ساری عبادتوں میں اس کی گنجائش، نماز میں اس کی گنجائش نہیں۔ کہا اس نے اپنے تعلق کو، اپنی محبت کو اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیا ہے، یہ اللہ کی محبت کا اظہار ہے، یہ اللہ سے تعلق کا اظہار ہے۔ اور اس محبت میں دنیا کی چیزیں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔
جو چیزیں رکاوٹ ڈالتی ہے کہ اس کو چھوڑ دو. دکان ہے، نماز کا وقت ہوا، چھوڑ دے. کاروبار ہے، چھوڑ دے. بال بچے ہیں، چھوڑ دے. کھانا پینا ہے، چھوڑ دے. مہمان نوازی ہے، چھوڑ دے. اور اللہ کے گھر میں اذان ہو چکی ہے، اب نماز کا وقت آ گیا ہے. اب ایمان والو، اللہ سے محبت کا اظہار کرو، اللہ سے اپنے تعلق کا اظہار کرو، اور دنیا کو یہ بتاؤ کہ اے اللہ، ہمیں دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں ہے، ہمیں محبت ہے تو صرف آپ کی ذات سے ہے. اس لیے آپ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے ہم دنیا کی ساری چیزوں کو چھوڑ رہے ہیں، یہاں تک کہ نئی نویلی دلہن خوبصورت حسین زیورات میں لدی ہوئی حسین و جمیل کپڑے پہنی ہوئی، اس کو بھی چھوڑ کر ہم تیرے دربار میں آ رہے ہیں، اس بات کی علامت کو ظاہر کرنے کے لیے کہ ہمیں صرف اور صرف تجھ سے محبت ہے، دنیا کی کسی چیز سے محبت نہیں ہے. یہ نماز، یہ اللہ سے محبت کی علامت ہے. یہ نماز اللہ کے عشق کا مظہر ہے. اس لیے نمازی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے دل کے اندر، اپنے دماغ کے اندر دنیا کے خیالات کو لائے. عمل تو بہت دور کی بات ہے کہ عمل کرنا یہ بہت دور کی بات ہے کہ خیالات کی بھی گنجائش نہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے اور دنیا کا حساب و کتاب، دکان کا حساب و کتاب کر رہا ہے. نماز پڑھ رہا ہے اور اپنے رشتہ داروں میں گھوم رہا ہے، خیالات کی زندگی دنیا میں کہا نہیں، اس کی بھی گنجائش نہیں. اس لیے کہ یہ تو اللہ سے محبت کی علامت ہے، یہ اللہ سے محبت کا اظہار ہے. اس لیے یہاں دو ہی کیفیت ہے، تیسری کیفیت کا ذکر ہی نہیں، تیسری کیفیت کا تصور ہی نہیں. کون سی دو کیفیت؟ ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. دو کیفیت. نماز کی دو ہی کیفیت ہے. اعلیٰ درجے کی کیفیت تو یہ ہے کہ آدمی اس کیفیت کے ساتھ نماز پڑھے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ اعلیٰ درجے کی کیفیت. اور دوسری کیفیت فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. تیرے دل و دماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. یہ دو ہی کیفیت ہے، تیسری کیفیت نہیں ہے. یا تو نماز پڑھنے والا اپنے دل و دماغ کے اندر یہ خیالات بسائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر یہ خیال نہیں آتا ہے یہ اعلیٰ کیفیت ہے. اس لیے کہ جن کے دلوں میں اللہ بس جاتے ہیں انہیں ہر چیز میں اللہ نظر آتا ہے. پھر حالت نماز جو انہیں کیوں نہیں نظر آئے؟ لیکن ہمارے دل زنگ آلود ہے، گناہوں کی وجہ سے ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں. اس لیے ہمیں وہ چیز، وہ کیفیت حاصل نہیں ہوتی. تو ہم جیسے گناہ گاروں کے لیے، ہم جیسے عاصیوں کے لیے دوسری کیفیت کو کہہ دیا. تو یہ تو کہہ سکتا ہے، تو یہ سوچ سکتا ہے، یہ اپنے دل و دماغ میں اس بات کو بسا سکتا ہے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. اگر یہ کیفیت نہیں ہے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے تو دوسری کیفیت تو پیدا کر لے اپنے اندر. ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک.
بزرگوں، نماز یہ اللہ کی محبت کی ایک بہت بڑی علامت ہے. یہ اللہ کی محبت کا ایک بہت بڑا اظہار ہے. اسی نمازوں کے لیے مسجدیں قائم کی جاتی ہیں. مسجدیں، لفظ مسجد خود بتاتی ہے. مسجد کہتے ہیں سجدے کی جگہ کو. مسجدیں اس لیے بنائی جاتی ہے، ساری دنیا میں آپ دیکھو جہاں مسجدیں بنی وہ مسجدیں نمازیوں کے لیے بنی. اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے بنائی گئی. تاکہ ساری دنیا یہ دیکھے کہ اذان ہو گئی ہے. اب اللہ کی محبت والے اور اللہ سے عشق کرنے والے اور اللہ سے تعلق رکھنے والے اس گلی سے، اس مارکیٹ سے، اس دکان سے، چاروں طرف سے آ رہے ہیں اور اللہ کی خاطر مسجد میں جمع ہو رہے ہیں. بعض اعمال وہ ہیں کہ ان کو چھپ کر کرنے کی اجازت نہیں ہے، دکھا کر کرنے کی اجازت ہے. ایسی نماز ہے، دکان بند ہوئی، ہر ایک دیکھے گا کہاں جا رہا ہے، نماز کو جا رہا ہے. اس دکھاوے میں بھی اخلاص ہے، اس دکھاوے میں بھی اجر و ثواب ہے. حج کو سب کو جمع کیا، ایک ہی لباس میں، ایک ہی آواز میں، سب دیکھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے. لیکن یہ ریا نہیں ہے، یہ دکھلاوا نہیں ہے کہ کپڑے پہن کے آیا ہے اور مسجد کی طرف جا رہا ہے. راستے میں کوئی پوچھے کہاں جا رہا ہے، کہا نماز کے لیے جا رہا ہوں. یہ دکھاوا نہیں ہے، یہ دکھاوا نہیں. یہ تو اللہ دنیا کے انسانوں کو، بے ایمانوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ کون ہم سے تعلق رکھتا ہے اور کون ہم سے بغض رکھتا ہے. جو ہم سے محبت کرتا ہے، جو ہم سے تعلق رکھتا ہے، وہ ہماری آواز پر لبیک کہتے ہوئے مسجد میں آئے گا. دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے رکاوٹ نہیں بن سکتی. اور جو تعلق نہیں رکھتا وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے. اسی لیے حدیث میں کہا گیا کفر اور اسلام کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے. یہ نماز بزرگوں، یہ اللہ سے محبت کا، اللہ سے تعلق کا اظہار ہے. اور جس کو اللہ سے جتنی زیادہ محبت ہوگی اور جس کو اللہ سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا اس کو اتنا ہی نماز میں مزہ آئے گا. اس لیے آقا نامدار سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں ایسے مشغول ہوتے. کبھی سجدہ کیا تو اتنا لمبا سجدہ کیا کہ حضرت عائشہ فرماتی مجھے کبھی یہ گمان ہونے لگتا کہ کہیں آپ کا وصال تو نہیں ہو گیا تو میں اپنے ہاتھ سے آپ کے پیر کو چھوتی. اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا قیام کہ پیر مبارک پر ورم آ جا رہا ہے. جس کا اللہ سے جتنا زیادہ تعلق ہوگا، جس کو جتنی اللہ سے محبت ہوگی، اس کو نماز میں اتنا ہی مزہ آئے گا، اتنا ہی شوق پیدا ہو.
اس لیے بزرگوں، نمازوں کا اہتمام ہونا چاہیے، یہ ایک فریضہ ہے ہمارے دن میں، اور یہ ایک عجیب و غریب عبادت ہے۔ اللہ سے تعلق کا ایک مظہر ہے، اور اللہ کی محبت میں اضافہ کرنے والی چیز۔ اسی لیے قیامت میں سب سے پہلے کسی عمل کا حساب ہوگا تو نماز ہوگی۔ اسی لیے 5 وقت اعلان کیا جاتا ہے مسجد سے، حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ اذان مشروع ہے، اذان شعائر اسلام میں سے ہے، وہ علامتیں جس سے کھلم کھلا اسلام کا اظہار ہوتا ہو، اسی میں سے ایک اذان ہے، یہ شاعر اسلام میں سے ہے۔ اسلام کی بلند نشانیوں میں سے ایک نشانی اذان، اذان ہوتی ہے حی علی الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف۔ جب ہم نماز کے لیے آئیں گے تو ہم ظاہر کریں گے ہمیں اللہ سے تعلق ہے، ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ جب اللہ سے تعلق ہو گیا، اللہ سے محبت ہو گئی، اور اللہ کو بھی اپنے بندوں سے تعلق اور محبت ہوتا ہے، تو پھر اس کی ہلاکت، اس کی بربادی کا کوئی تصور کر ہی نہیں سکتا۔ لیکن افسوس کہ ہم نے اس تعلق کو بھی گنوا دیا، ہم نے اس تعلق کو بھی ختم کر دیا۔ کتنے اللہ کے بندے ہیں جو 5 وقت مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ جماعت چھوٹ گئی، اکیلے آ کے پڑھ لیتے ہیں۔ اہتمام جسے کہا جاتا ہے، کتنے ایسے؟ سوچو، اندازہ لگاؤ فیصد کا۔ کہ مسجدیں تو بنی تھی اسی لیے کہ یہاں نمازوں کا اہتمام ہو، بن وقتہ جماعت کے ساتھ نمازیں ہو، اور یہی اصل مسجد کی آبادی ہے بزرگوں۔ مسجد کی آبادی نمازیوں سے ہے، دوسرے اعمال و ضمنی ہے۔ ذہنوں کو بھٹکایا جا رہا ہے۔ کہ اب ذہنوں سے یہ بات نکل گئی کہ مسجد کی آبادی نماز سے ہے، بلکہ اب مسجد کی آبادی تعلیم سے سمجھی جا رہی ہے۔ یہ تو ضمنی عمل ہے۔ دنیا میں کہیں بھی کسی بھی جگہ کوئی مسجد آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کہ مسجد بنی ہے اس کو آباد کرنے کے لیے یہ عمل ہو، کہیں نہیں ملے گا۔ ساری دنیا میں اسلام کی ابتدائی تاریخ سے لے کر آج تک جتنی مسجدیں بنی ہیں وہ صرف 5 وقتہ نماز کے لیے بنی ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ اس میں تعلیم بھی ہوگی، اس میں اللہ کے راستے میں جانے والے ٹھہریں گے بھی، آئیں گے بھی، جائیں گے بھی، کارگزاری بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن مسجد کی آبادی یہ نہیں ہے۔ مسجد کی آبادی نماز سے، نمازیوں سے۔ جتنی جگہ دنیا میں مسجدیں بنتی ہیں وہ ساری مسجدیں نمازیوں کے لیے بنتی ہیں۔
اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا کے سارے انسانوں کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ایک تو مسلمانوں کی اجتماعیت کسی بھی ایک فرقے کا ہو، کسی بھی خاندان قبیلے کا ہو، کہ دیکھو ہمارا دین وہ دین ہے، ہمارا اسلام وہ اسلام ہے کہ ہر خاندان کا فرد چلا آ رہا ہے، کاروبار میں بڑے سے بڑا سیٹ ہے اور اس کی دکان کا مزدور ہے، دونوں ساتھ میں چلے آ رہے ہیں۔ اجتماعیت کو بتایا جا رہا ہے۔ دوسری چیز، اللہ سے تعلق کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مسجد جائے گا کون جائے گا؟ وہ جائے گا جو اللہ کو جانتا اور پہچانتا ہو۔ مساجدیں تو اس لیے تعمیر کی جاتی، مسجدوں کی تعمیر کا مقصد یہی تھا کہ جماعت کے ساتھ نمازیں ادا کی جائے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ مسجدوں میں کن کن اعمال کو کرنے کی اجازت ہے، وہ ایک الگ چیز ہے۔ لیکن مساجد کہیں دنیا میں نماز کے علاوہ کے عمل کے لیے بنائی نہیں گئی۔ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ ہم یہ کہیں کہ آبادی ان عملوں سے ہے۔ مسجد آباد ہوتی ہے تو دعائیں دیتی ہے، تو آباد کیسے؟ نماز سے۔ اور مسجد ویران ہوتی ہے جو اس پہ جب کوئی نماز پڑھنے والا نہیں تو بد دعا دیتی ہے۔ تو بزرگوں، نماز یہ اللہ سے تعلق کا، اللہ کی محبت کا ایک بہت بڑا عمل ہے، یہ علامت ہے اللہ کی محبت کی۔ اس لیے نمازی نماز کے لیے جب مسجد میں آتا ہے تو اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ مجھے اللہ سے تعلق ہے، مجھے اللہ سے محبت ہے۔ اور ہم اپنے ذہنوں میں اور اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھائیں کہ مسجد آباد ہوگی نماز سے۔ فرض نمازوں کو جماعت کے ساتھ ادا کرنے کے لیے مسجدیں بنائی جاتی تھی۔ مسجد خالی ہو جائے، مسجد میں ایک نمازی نہ ہو اور 50 آدمی قرآن کی تلاوت کر کے چلے جائیں۔ قرآن کی تلاوت سب سے بڑا ذکر ہے۔ آپ دنیا میں کسی سے پوچھ لو کہ اس مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز نہیں ہوتی لیکن روزانہ 50-60 آدمی قرآن کی تلاوت کرتے اور چلے جاتے ہیں، یہ مسجد آباد ہو گئی؟ تو کوئی نہیں کہے گا کہ آباد ہے۔ یہ آبادی نہیں ہے۔ ہم اپنے ذہنوں میں اس بات کو بٹھائیں کہ اگر مسجدیں آباد ہوگی، اللہ ہمارے گھروں کو، کاروباروں کو، زندگیوں کو، اولادوں کو اللہ آباد کرنے کے فیصلے کرے، اور وہ آبادی نمازیوں کے ساتھ ہے۔ جتنی کثرت سے نمازی ہوں گے اتنی مسجد کی آبادی ہوگی۔ اس لیے اپنے اطراف میں دیکھیں، میں دکان پر ہوں تو میں اپنے دکان میں دیکھوں کتنے لوگ نماز پڑھتے نہیں پڑھتے، ہم ان کو ترغیب دیں، ان کو نماز کے لیے دعوت دیں۔ میں اپنے گھر میں ہوں تو اپنے گھر کے ماحول کو میں دیکھوں، میرے گھر میں کتنے افراد ہیں جو نماز کا اہتمام کرتے، کتنے نہیں کرتے۔ یہ میری ذمہ داری ہے۔ میرے دوست احباب میں، میرے ملنے والوں میں کتنے لوگ نماز پڑھتے، کتنے نہیں پڑھتے، تو جو نہیں پڑھتے ان کو میں ترغیب دوں۔ اس سے کہو، ارے اگر تجھے نہیں آتا ہے، ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا ہے، ارے امام کے ساتھ رکوع سجدہ کر، تیری نماز ہو جائے۔ اتنی سہولت رکھی شریعت نے۔
کہ مقتدی کو نہ سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت ہے، نہ سورت ملانے کی ضرورت ہے۔ فرض اور واجبات میں سے اگر اس کا کوئی چھوٹ بھی جا رہا ہے، فرض تو اس کے لیے امام کی اقتداء ہے کہ امام کے ساتھ رکوع کرے، امام کے ساتھ سجدہ کرے، امام کے ساتھ سلام پھیر دے۔ کچھ بھی اس نے نہیں پڑھا امام کے پیچھے، تب بھی اس کی نماز ہوگی۔ کتنے لوگ عذر کر دیتے ہیں، مجھے کچھ بھی نہیں آتا، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ تو بھائی امام کے ساتھ تو شروع سے شریک رہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ، اور امام کے ساتھ سلام پھیر دے، تیری نماز ہو جائے گی۔ اور کیا سہولت چاہیے؟ اور وقت نکالو یاد کرنے کا، یہ سمجھاؤ آپس میں ایک دوسروں کو۔ جیسے بہت سارے لوگ جنازے کی نماز پڑھتے ہیں اور بہت سارے کھڑے رہتے ہیں، کیوں؟ ان کو دعائیں یاد نہیں۔ تو ان سے یہ کہو کہ تجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، امام نے اللہ اکبر کہا تو بھی اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لے، امام اللہ اکبر کہہ رہا ہے تو بھی اللہ اکبر کہے، بھلے بیچ میں جو دعائیں پڑھنے کی وہ تجھے نہیں آتی ہے مت پڑھ، لیکن امام کے ساتھ شریک ہو جا، اور امام جیسا کہہ رہا ہے ویسا تو کہے، اور جیسا وہ کر رہا ہے ویسا تو کر۔ اور کیا سہولت چاہیے؟ کوئی لوٹا اور پانی چاہیے، گیرو سندور چاہیے، نریل چاہیے، ایک پیسے کا خرچ نہیں، اور اتنی عظیم شان عبادت۔ اس لیے بزرگوں، اپنے ماحول میں نماز کی دعوت دو، مسجدوں کو آباد کرو نمازیوں سے۔ مسجدیں خالی ہوگی نمازیوں سے تو سارے اعمال کر لو، ویرانی آئے گی۔ اس لیے نماز یہ اللہ کی محبت کا، اللہ کے تعلق کا اظہار ہے۔ اپنے تعلق کو، اپنی محبت کا اظہار کرو کہ ہمیں اللہ سے تعلق ہے، محبت ہے، اس لیے ہم مسجدوں میں آ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ان کئی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔